بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے متعلق اہم معلومات جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ سے آپ کا بیٹا پوچھے کہ آپ فلسطین کو زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں اور بیت المقدس کے متعلق خبروں کی جستجو کیوں کرتے ہیں، آپ بچے کے اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ میری گزارش ہے کہ درج ذیل 25 اہم معلومات سے مدد لیجیے، کیونکہ فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کا جاننا ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم فلسطین اور ان کے حالات کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ قارئین اپنے بچوں کو یہ تحریر پڑھ کر سنائیں یا انہیں بھیجیں، تاکہ وہ ان معلومات سے واقف ہوں اور جان سکیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں جتنے بھی مشغول ہو جائیں، مسلمانوں کی بیداری اور تعلیم کے بعد فلسطین ہماری پہلی ترجیح ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بتائیے، بیٹا فلسطین نبیوں کی رہائش گاہ رہی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین پر اتارا وہ فلسطین ہے۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں زندگی گزاری، یہاں اپنی عبادت گاہ بنائی۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں رہ کر ہی پوری دنیا میں حکومت کی۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ ہے جس میں انہوں نے چونٹی سے بات چیت کی تھی اور چونٹیوں نے دیگر چونٹیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ فلسطین میں وادی نمل میں پیش آیا تھا، جو عسقلان کے قریب واقع ہے۔ نمبر 6، حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ فلسطین میں ہے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ فلسطین میں بہت سے معجزات پیش آئے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے پیدائش نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نوجوان بچی تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 9، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی کو ہلایا، حالانکہ ولادت کے موقع پر جسمانی اعتبار سے بہت کمزوری ہوتی ہے۔ نمبر 11، آخری زمانے کی ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینار پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 12، فلسطین میں ہی حشر نشر ہوگا اور آخری زمانے میں اسی سرزمین میں یاجوج ماجوج قتل ہوں گے۔ نمبر 13، فلسطین میں پیش آنے والے واقعات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ نمبر 14، میرے پیارے بیٹے نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نے کہا، بیٹا، ایک قول کے مطابق نماز فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ نمبر 15، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنی۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ نمبر 16، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس لیے بیت المقدس نبیوں کی جائے قیام ہے۔ نمبر 17، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ نمبر 18، بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 19، کیا تم جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا، لیکن وہ فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے نہیں نکلے۔ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ نمبر 20، دوسری بار سن 583 ہجری میں ایک تاریخی دن میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا، یہ جمعے کا دن تھا۔ نمبر 21، میرے بیٹے نے پوچھا بیت المقدس کا یہ نام کیسے پڑا؟ میں نے کہا اس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا۔ نمبر 22، یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ آج تک اس سرزمین میں شہداء کا خون گر رہا ہے، یہ شہداء کی سرزمین ہے۔ نمبر 23، میرے بیٹے نے کہا تب تو مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی ہوگی، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کا ایک ہی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ نمبر 24، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک تفسیری قول کے مطابق امت محمد یہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔ نمبر 25، میرے بیٹے نے کہا اب میں فلسطین اور مسجد اقصی کی اہمیت سمجھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہ یہ بات درست ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.